بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں مکانات بنانے اور گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم، فرعونیوں پر عبرت انگیز عذابات کا نزول، قحط اور پھلوں کی کمی کی مصیبت، یہ سب بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ تھا کہ بنی اسرائیل غریب و مسکین تھے۔ جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ دینی فرض ہوئی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا، اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، یا رب عز و جل، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عیظ شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ مفسرین نے عذابات کی تقریباً وہی تفصیل بیان کی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، البتہ بائبل میں اس حوالے سے تفصیلات کچھ مختلف ہیں۔ بہرحال مفسرین کے بیان کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف دعا کی تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھایا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، جس سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی منسیوں تک آ گیا، اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتہ کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 روز اس مصیبت میں مبتلا رہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر قبطیوں کے گھروں سے قریب ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی نہ تھا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور زمین میں وہ سرسبزی و شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ پاک نے ٹڈیاں بھیجیں، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان سب کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ آئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی ہفتہ سے ہفتہ تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد و وفا کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا رہے۔
ایک مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ پاک نے کمل بھیجے۔ یہ کیا چیز تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں جوں، بعض کہتے ہیں ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کپڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے تو آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو تمام کنویں کا پانی، نہروں، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہوئی، مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ قرآن پاک میں ہے، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی، پسو اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھاؤ گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جب تک انہیں پہنچا تھا تو وہ فوراً اپنے عہد توڑ دیتے تھے۔ ایک موقع پر فرعون نے اپنی قوم سے چند باتیں کیں۔ بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ پاک کی عجیب شان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا، میں وہ مصر اپنے ایک ادنا غلام کو دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ملک مصر قیس کو دے دیا جو ان کا غلام تھا اور وضو کرانے کی خدمت پر مامور تھا۔ فرعون نے دوسری بات یہ کہی، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے زبان اقدس کی وہ گرہ زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی پہلے ہی خیال کیا کرتے تھے۔ نیز اس آیات سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا
یا نبی کو ذلت کے الفاظ سے یاد کرنا فرعونی کفر ہے۔ تیسری بات یہ کہی، اگر یہ سوال ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یہ اس کے ساتھ قطار بنا کر فرشتے آتے۔ فرعون نے یہ بات اپنے زمانے کے دستور کے مطابق کہی کہ اس زمانے میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تھا تو اسے سونے کے کنگن اور سونے کا طوق پہنایا جاتا تھا۔ فرعون نے اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے ان جاہلوں کی عقل مار دی اور انہیں بہلا پھسلا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے۔ یقیناً یہ نافرمان لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے فرعون جیسے جاہل اور سرکش کی پیروی کی۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے روشن نشانیاں کو جھٹلایا اور کسی طرح ایمان نہ لائے تو اللہ پاک نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی۔ اللہ پاک نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکش اور عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ پاک کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور آخرت کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ لیکن فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی۔ جب انہیں سرسبزی و شادابی، پھلوں، مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت و سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ ہم اس کے اہل ہیں، اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ پاک کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو اے موسیٰ اور ان کی ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو، ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔